کچھ آپ سے سیاسی باتیں بھی کر لی جائیں؟ جی ضرور ضرور. میں آج شور نہیں تھا کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگی یا اڈیالہ جانا پڑے گا تو لیکن آپ لکیلی آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو نیب والوں نے آپ کو آج آنے دیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج وہ پکڑ لیں گے. نہیں وہ پکڑ لیں، ان کی مرضی ہے، حقائق اسے تبدیل نہیں ہوتے. تو میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے، الحمدللہ ہاتھ صاف ہیں، تو میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ نیب جیسا ادارہ آج بھی یہاں موجود ہے، جس کا وجود جو ہے ایک کالا قانون ہے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کو ختم کریں. اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پر رہنے دیں، کیونکہ یہ بنایا گیا تھا مسلم لیگ نون توڑنے کے لیے یہ قانون، اور آج بھی مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو میں کم از کم ان باتوں سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ہر بات کا جواب دے دوں گا. پہلی دفعہ نیب کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے آج، انہوں نے ایک کویشچنر دیا ہے، اس کا جواب وہاں بھی ان کو دے دیا ہے، لکھ کر بھی دے دوں گا، اور وہی حقائق ہیں. آپ کے خیال میں نیب کو ختم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل. نیب کا ادارہ یہ ایک کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے. اس کا نقصانات زیادہ ہیں، اس کے فوائد بہت کم ہیں. آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آرم ٹوئسٹنگ دیکھیں وہ تو ایک جگہ پر ہے نا، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے ماضی میں، آج بھی شاید ہوتا ہو. لیکن اب وہ آرم ٹوئسٹنگ کی بجائے جو اس کے اثرات ہیں ملکی معیشت پر، خاص طور پر حکومت کے چلنے میں، جو ایگزیکٹو کے چلنے میں جو معاملات پیدا ہو گئے ہیں، اور آج بھی میں نے بہت سی مثالیں ان حضرات کو دیں جو وہاں موجود تھے، کہ یہ اثرات ہیں جو نیب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اتنے منفی ہیں. اگر نیب کا کوئی فائدہ ہے، وہ منفی اثرات اس سے بہت زیادہ ہیں جو فائدے نیب پہنچاتی ہے. آپ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے نیب کے آفس میں، کیا پوچھتے رہے آپ سے؟ جی 2 گھنٹے ڈسکشن ہوئی. وہاں پر کوئی پوچھ گوچھ نہیں تھی، ڈسکشن تھی کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. ان کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کہاں پر ایگزیکٹو کی اتھارٹی شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. کہاں ہم انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، نالائکی بھی ہو سکتی ہے، امپلیمنٹیشن میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. وہ معاملات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. کرمنالٹی کا ایلیمنٹ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور کرمنالٹی ہمیشہ پیسے کی ٹریل کو فالو کیا جاتا ہے. امریکہ نے ٹیررزم دنیا سے کنٹرول کیا، اس کو بہت ریڈیوس کیا، ختم کر دیا، صرف پیسے کو ٹریک کر کے. تو کرپشن میں پیسہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حکومت میں بے پناہ کرپشن ہو سکتی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن بنانے والا پیسہ چھپا نہیں سکتا. پیسہ نظر آتا ہے. اگر آپ نے واقعی کرپشن روکنی ہے، آپ پیسے کے پیچھے جائیں. اس کے لیے ٹیکس کے قوانین بہت زیادہ ہیں، بہت موجود ہیں، ان کو استعمال کریں، کرپشن کنٹرول میں آ جائے گی. آپ نے کیا LNG کی ڈیل کے اندر کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے نیب والوں نے آپ کو کہا کہ آپ آئیے پہلے بتائیے یا آپ نے کیا کر دیا؟ کچھ ایسا کیا آپ نے اس کے اندر؟ نہیں ایسی دیکھیں ان کو سمجھ نہیں ہے ابھی پورے کہ یہ ہے کیا. نیب والوں کو ہی نہیں پتا؟ نہیں میں معذرت سے کہوں گا کہ ان کو کافی حقائق سے میں نے بھی آگاہ کیا ہے، مزید بھی آگاہ کرنے کو تیار ہوں. پہلے حقیقت سمجھیں کہ یہ کیوں کیا گیا، اس میں ملک کا کیا فائدہ ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہر سال پاکستان کو LNG آنے کی وجہ سے کم از کم $2 ارب کا کیش فائدہ نہیں ہوتا تو میں ذمہ دار ہوں. پہلے آپ ان کو سکھائیں گے کہ آپ کو سزا کیسے دینی ہے، پہلے ٹریننگ کرائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں سزا دینا میں نہیں سمجھتا کہ نیب کے آج تک کوئی عدالت میں فیصلہ ایسا آیا ہے جو اسکروٹنی کو سٹینڈ کر سکتا ہو. کیونکہ میں نے پہلے کہا ایگزیکٹو کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں. سب سے کامیاب نیب کے حوالے سے ایگزیکٹو وہ ہے جو کوئی فیصلہ نہ کرے. جو افسر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتے، لیکن ملک تباہی کے راستے پر چل پڑے گا، جو آج چل پڑا ہے. آج ہماری ایگزیکٹو کے اندر، بیوروکریسی کے اندر ہر شخص اوپنلی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. فیصلہ کرنا ہے آپ کر لیں، میں کل نیب نہیں بھگتوں گا. فیصلوں میں نے پہلے کہا غلطیاں ہوتی ہیں،